پاکستان جغرافی چینل کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ہرن مینار۔ صوبہ پنجاب ایک بھرپور تاریخ کا حامل ہے۔ اس میں پاکستان کے کچھ انتہائی دلچسپ تاریخی مقامات ہیں۔ مثال کے طور پر صوبائی دارالحکومت لاہور کو لے لیجئے۔ میٹروپولیس میں ایک پورا قدیم دیوار والا شہر ہے جو اس کی ہلچل سے بھرپور پرانی گلیوں سے گھرا ہوا ہے۔ شاہی قلعہ، شالیمار باغات اور بادشاہی مسجد مغلیہ فن تعمیر کی بہترین مثالیں ہیں جو لاہور کے دیواروں والے شہر میں پائی جاتی ہیں۔ پنجاب میں مغل فن تعمیر پر گفتگو کرتے ہوئے کوئی بھی ہرن مینار شیخو پورہ کا نام لینے سے کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ ہرن مینار 16ویں صدی کا مغل دور کا ایک کمپلیکس ہے جو پاکستانی صوبہ پنجاب کے شیخو پورہ میں واقع ہے۔ ہرن مینار، جسے دی ڈیئر ٹاور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کم درجے کی تاریخ کشش ہو، لیکن یہ یقیناً شیخو پورہ میں دیکھنے کے لیے ایک بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ خوبصورت یادگار انسان کی بنائی ہوئی جھیل کے اندر شاندار طور پر واقع ہے۔ یہ کمپلیکس مغل شہنشاہ جہانگیر کے پیارے ہرن منسراج کے اعزاز میں گیم ریزرو کے مقام پر بنایا گیا تھا۔ شہنشاہ کو اس کی فطرت سے محبت کے لیے یاد کیا جاتا ہے اور اس کا کمپلیکس انسانوں، پالتو جانوروں اور شکار کے درمیان مغلیہ تعلقات کو مجسم کرتا ہے۔ ہرن مینار کمپلیکس لاہور سے 40 کلومیٹر شمال مغرب میں شیخو پورہ شہر میں واقع ہے۔ یہ کمپلیکس شیخو پورہ قلعہ کے قریب واقع ہے جو 17ویں صدی کے اوائل کا بھی ہے۔ دونوں سائٹس لاہور سے M2 موٹر وے کے ذریعے قابل رسائی ہیں جو لاہور کو اسلام آباد سے جوڑتی ہے۔ صرف 100 فٹ کی اونچائی کے باوجود ٹاور آس پاس کے علاقوں سے نظر آتا ہے کیونکہ آس پاس کوئی کثیر المنزلہ عمارتیں نہیں ہیں۔ پاکستان میں بہت سی تاریخی مقامات ہیں۔ ہرن مینار ان میں سے ایک ہے۔ ہرن مینار مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں مغل شاہی کے زیر استعمال شکار کے ذخیرے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ریزرو ایک جھاڑی والے جنگل میں بنایا گیا تھا اور مغل بادشاہوں کو شاہی شہر لاہور کے قریب نیم بیابان کا احساس دلانے کا موقع ملا۔ وائلڈ ریزرو کو ایک پارک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جہاں سیاح شکار کے کھیل سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ مینار خود 1606 عیسوی میں شہنشاہ جہانگیر کے پیارے پالتو ہرن منسراج کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ کھیل کے جانوروں کی کھوپڑیوں پر ایسے مقبرے بنانے کا رواج ایک قدیم فارسی رواج ہے۔ مینار اور ٹینک جلد ہی شاہجہاں کے دور میں تعمیر کیے گئے ایک بڑے پیویلین کے ساتھ تھے۔ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ نے ہرن کو ڈھانپنے کا حکم دیا جہاں اس نے آخری سانس لی اور وہاں ایک مینار بنایا گیا اور بعد میں اسے ہرن مینار کا نام دے دیا گیا۔ ہرن مینار مغل مقامات کا نیا تصور اور ترقی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ڈھانچہ آرٹ کا ایک خوبصورت نمونہ ہے جو پالتو جانوروں کے لیے انسانوں کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہرن مینار کے ڈھانچے کی اہم خصوصیات پیچیدہ ٹینک اور اس کا منفرد فریم ورک ہے جو پانی کو جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹینک کو سپلائی کرنے کے لیے ٹینک کے ہر کونے پر چھوٹی مربع عمارتیں اور ذیلی سطح موجود ہے۔ یہ کمپلیکس جہانگیر دور کے مینار پر مشتمل ہے جو شاہجہاں دور کے ایک بڑے کمپلیکس کے ساتھ واقع ہے۔ جہانگیر دور کا مینار 110 میٹر اونچا ہے اور اسے 1606 عیسوی میں شہنشاہ کے پالتو ہرن منسراج کی قبر کے نشان کے طور پر بنایا گیا تھا۔ مینار کے اطراف پالتو ہرن کی تعریف کے ساتھ کندہ ہیں۔ کمپلیکس کے مرکز میں 229 میٹر بائی 273 میٹر کا ایک بڑا مستطیل واٹر ٹینک پول ہے۔ ٹینک کے ہر طرف کے بیچ میں ایک اینٹوں کا ریمپ پانی کی طرف ڈھلوان ہے جو جنگلی کھیل کے لیے رسائی فراہم کرتا ہے جسے شکاریوں نے تلاش کیا تھا۔ شاہجہاں کے دور میں بنایا گیا ایک آکٹیگونل پیویلین تالاب کے مرکز میں ہے۔ پیویلین 2 منزلہ ہے اور اس کے اوپر چھت کی چھتری ہے جو پتھر کے گزیبو کے طور پر کام کرتی تھی۔ پیویلین کا فن تعمیر دہلی کے پرانے قلعے کے شیر مندال سے ملتا جلتا ہے جسے شہنشاہ ہمایوں نے بنایا تھا۔ پیویلین کو نہ صرف پانی کے ٹینک بلکہ نیم بیابان نے بھی کھیل لیا تھا۔ اس طرح پیویلین کو تفریحی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ مینار کو ایک محور کے ساتھ پیویلین سے جوڑنے کے لیے ایک کازوے تالاب تک پھیلا ہوا ہے جو ایک گیٹ وے سے گزرتا ہے۔ اس خاص کمپلیکس کی منفرد خصوصیات ہرن کی قبر اور پانی جمع کرنے کا مخصوص نظام ہے۔ ٹینک کے ہر کونے پر تقریباً 750 بائی 895 فٹ ایک چھوٹی مربع عمارت اور زیر زمین پانی جمع کرنے کا نظام ہے جو پانی کے ٹینک کو فراہم کرتا ہے۔ پانی کے ان نظاموں میں سے صرف ایک ہی آج بڑے پیمانے پر سامنے آیا ہے۔
ہرن مینار مغل عمارات کا ایک متبادل مقام ہے جو مغل دور کے قدیم فن کی عکاسی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سیاحوں کی طرف سے سب سے زیادہ دیکھنے کی جگہ ہے۔ شیخوپورہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں سے بذریعہ ریل اور سڑک آسانی سے منسلک ہے۔ ہرن مینار کی تاریخی یادگار ہمیشہ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، لہٰذا اگر آپ لاہور سے بذریعہ سڑک ہرن مینار کے دلکش تاریخی مقامات کو دیکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو وہاں تک پہنچنے میں آپ کو شاید 1 ہی گھنٹہ لگے گا۔ اسی طرح گجرانوالہ سے شیخوپورہ تک کار کے ذریعے سفر کرنے میں آپ کو لگ بھگ 1.5 گھنٹے لگیں گے۔ اسلام آباد لاہور M2 موٹر وے کا راستہ عام طور پر تیز ترین راستہ ہے جسے آپ ہرن مینار شیخوپورہ جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ہرن مینار میں رات کے وقت اس جگہ کی رونق بڑھانے اور اندھیرے کے بعد آنے والے سیاحوں کی سہولیت کے لیے روشنی کے خوبصورت انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ تھی ہرن مینار کی کچھ جغرافک معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔